شادی کے پہلے دن ہی آصف نے شفا سے کہا کہ میری اکلوتی بہن کا بہت خیال رکھنا. مجھے وہ بہت پیاری ہے، لیکن اس کی نند بلا وجہ جھوٹ بول کر اسے بھائی سے مار کھلا دیتی. ایک رات نند کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز آئی تو شفا نے گھبرا کر آصف کو اٹھایا کہ اپنی بہن کی کرتوت دیکھو جا کر. شوہر نے جب غصے سے نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر وہ نماز پڑھ رہی تھی. آصف نے شفا کو بہت مارا اور اسے لہو لہان کر دیا کہ تم میری بہن پر الزام لگا رہی ہو. اگلی رات اچانک آصف کی آنکھ کھلی تو اس نے بہن کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ سامنے شفا دلہن کے جوڑے میں گھونگھٹ ڈالے شرماتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی. اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اس نے آنکھوں میں کئی خواب سجے ہوئے تھے. اس نے آصف کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا، کیونکہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہو رہی تھی اور ان کے ہاں رشتہ طے ہونے کے بعد بھی لڑکے اور لڑکی کا فون پر بات کرنا غلط سمجھا جاتا تھا. اس لیے آصف کا رویہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا مزاج رکھتا ہے، اس بارے میں شفا کچھ نہیں جانتی تھی. حالانکہ اس کے پاس آصف کی تصویر ضرور موجود تھی. وہ ہینڈسم اور اچھی شکل صورت کا تھا. تصویر میں اس نے جینز شرٹ پہنی تھی اور چہرے پر ہلکی سی گمبھیرتا تھی. بالوں کو ہیئر جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا. دیکھنے میں تو کافی گمبھیر اور سادہ مزاج لگ رہا تھا، مگر یہ تو اب آصف سے مل کر ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ آخر حقیقت میں کس مزاج کا انسان ہے. وہ تو جب سے یہ جان چکی تھی کہ آصف سے اس کا رشتہ طے ہونے والا ہے، تبھی سے آصف پر دل ہار بیٹھی تھی. وہ بیٹھی آصف کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. سسرال میں صرف آصف اور اس کی ایک بہن عریشہ ہی تھی. ساس کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، سسر بھی نہیں تھے، اس لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ نند کے ساتھ خوب بنا کر رکھے گی. کچھ دیر بعد آصف کمرے میں داخل ہوا تو شفا کی دل کی دھڑکنیں بھی جیسے بڑھنے لگیں. آصف اس کے پاس آ کر بیٹھا اور پھر اس نے سلام دعا کے بعد شفا کا ہاتھ تھام لیا. اپنی جیب سے ایک مخملی ڈیبیا نکالی اور ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر شفا کی انگلی میں پہنا دی. وہ انگوٹھی شفا کے ہاتھ میں جا کر چمک اٹھی تھی. آصف شفا سے کہنے لگا کہ اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں تمہارے لیے اس سے بھی بہترین تحفہ لے کر آتا، مگر اب میری جتنی گنجائش تھی میں اس کے مطابق ہی تمہارے لیے تحفہ لے آیا ہوں. بے شک یہ تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. شفا اپنے شوہر کی باتیں سن کر اس پر دیوانی سی ہوئی جا رہی تھی. وہ کہنے لگی کہ میرے لیے تحفہ بھی میری جان سے بھی بڑھ کر ہے. آخر یہ میرے شوہر نے مجھے دیا ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی. وہ اپنے شوہر سے اپنے حسن کی تعریفیں سننا چاہتی تھی، اس سے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی. مگر آصف کہنے لگا کہ دیکھو شفا، اس گھر میں صرف ہم 3 لوگ ہیں، میں، تم اور میری بہن عریشہ. ماں باپ کے نزدیک جس طرح میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں جان سے پیارا تھا، اور میری اکلوتی بہن میرے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میری بہن کا بہت خیال رکھنا، اسے بالکل بہن جیسا سمجھنا. میں تو اسے اپنی اولاد جیسا سمجھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہوں. تم بھی اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی رویہ رکھنا. میں نہیں چاہتا کہ مجھے تمہاری وجہ سے کوئی شکایت کا موقع ملے یا تمہاری وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئیں. شفا آصف کی ہر بات پر سر ہلا رہی تھی. اس نے آصف کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور ہاتھ پکڑ کر وہ ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بلکہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی کروں گی. آصف کے پاس تو شاید کوئی اور بات ہی نہیں رہی تھی. اتنا وقت گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک اپنی بہن کے بارے میں ہی باتیں کیے جا رہا تھا. ساتھ ہی وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ آصف اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اگر وہ آصف کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے تو اسے اس کی بہن کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہوگا اور اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، تبھی آصف اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے. اگلے دن ابھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. یہ آواز عریشہ کی تھی جو چلا رہی تھی. آصف اور شفا دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھے تھے. جب تک شفا اٹھی آصف کمرے سے باہر جا چکا تھا. وہ بھی فٹافٹ پیچھے ہی گئی تھی. آگے جا کر دیکھا تو اس کی بہن کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، مگر تیل کی چھینٹیں اڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ جل چکے تھے. وہ رونے لگی تھی، اپنے بھائی کے سینے سے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو بھائی میرا ہاتھ جل گیا. آصف پریشان ہو گیا تھا. فوراً اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے پھونک مارتے ہوئے کہنے لگا کہ گڑیا یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کس نے کہا کہ ناشتہ بناؤ؟ میں باہر سے لے آتا، روز باہر سے ہی تو آتا ہے. مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں بھائی، میں چاہتی تھی کہ آپ کے اور بھابھی کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناؤں. آخر بھابھی کا پہلا دن ہے، بھلا آج بھی آپ باہر سے ناشتہ لاتے. میں نے سوچا کہ میں خود بناؤں، مگر یہ سب کچھ ہو گیا. اب یہ ناشتہ کیسے بنے گا؟ آصف تو اپنی بہن کا ہاتھ دے کر پریشان ہو رہا تھا. کہنے لگا کہ شفا تمہیں ناشتہ بنا دو، اب تمہیں اس گھر کی ذمہ داری سنبھال لینی چاہیے. دیکھ نہیں رہی عریشہ کا ہاتھ کتنا جل گیا؟
وہ تو اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگائے باہر لے کر گئے اور اس کے چھالوں پر کریم لگانے لگے، جبکہ شفا تو حیران سی کھڑی تھی۔ لو بھلا یہ بھی کوئی بات تھی، روز ناشتہ باہر سے آ جایا کرتا تھا، اور آج جب اس کا اس گھر میں پہلا دن تھا تو وہ خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، مگر اس نے اس میں بھی ایک مضبوط پہلو ہی ڈھونڈا اور خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے ناشتہ لا کر اپنے شوہر اور نند کے سامنے رکھا اور خود بھی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ عریشہ کا ہاتھ اتنا بھی نہیں جلا تھا کہ جتنا آصف نے اسے سر پر سوار کر لیا تھا۔ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی، حالانکہ اس کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ وہ چھوٹی تو نہ تھی، کالج میں پڑھتی تھی، گھر میں تو شروع سے ہی کام والی نہ رکھی گئی تھی۔ عریشہ نے کہا بھی کہ بھابھی ابھی نئی نہیں ہے، ابھی سے ان پر گھر کی ذمہ داری ڈال دیں گے، ہمیں کام والی رکھ لینی چاہیے، مگر آصف کہنے لگا کہ نہیں، گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، شادی تو ہو ہی چکی ہے، اپنے گھر میں بھی تو شفا کام کرتی تھی نا، اس لیے اس گھر کو بھی اسے اپنا گھر سمجھنا چاہیے اور آج سے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے۔ گھر میں صرف 3 لوگ رہتے ہیں، گھر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جو یہاں نوکرانی رکھی جائے۔ شفا بھی اپنے شوہر کی بات پر ہاں کہنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی۔ شادی کو دوسرا دن تھا اور وہ دوپٹہ اپنے کمر پر باندھے بالوں کا جوڑا بنائے آنگن کا فرش دھونے میں لگی تھی کہ جب دروازہ کھلا اور اس کے بھائی بہنیں اور ماں گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ تو شگن لے کر یہاں آئے تھے اور پھر رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ایک رات رہنے کے لیے لے جانے والے تھے۔ جب انہوں نے سامنے شفا کو اس حالت میں دیکھا تو وہیں پر ٹھٹک کر رکے تھے۔ عریشہ اور آصف بھی گھر میں تھے۔ شفا کے مائکے والے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پل شفا کو تھام لیا، کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ارے تمہاری شادی کو تو 1 دن ہوا ہے، ابھی تو تمہارے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو پھیکی نہیں پڑی اور تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اتنا کال پڑ چکا تھا جو نئی نویلی دلہن سے ہی کام کروانا شروع کر دیا ہے؟ شفا نے اپنی ماں کو چپ کروانا چاہا کہ امی کیا ہو گیا ہے، یہ بھی اب میرا ہی گھر ہے۔ دراصل عریشہ کے ہاتھ پر زخم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ اپنی ماں کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ زیادہ نہ بولیں۔ آواز سن کر وہاں پر آصف اور عریشہ بھی آ چکے تھے۔ اپنی ساس اور سالی کا خراب موڈ دیکھ کر آصف بھی تھوڑا پریشان سا ہوا تھا۔ آصف ان کو سمجھانے لگا کہ ہم نے تو شفا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو بتا دیتی، میں کام کے لیے کسی کو رکھ لیتا، مگر اس نے خود ہی اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ عریشہ تو رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ کے اور بھابھی کے گھر والے کے بیچ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں آئندہ سارے کام خود کر لیا کروں گی۔ عجیب سا ماحول ہو چکا تھا، مگر شفا نے اپنے ماں باپ کو منع کر دیا کہ میں یہاں پر خوش ہوں، یہ میرا گھر ہے اور میں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی میرے ساتھ یہاں کوئی زور زبردستی کرتا ہے۔ آصف میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، عریشہ تو بالکل میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ اس کے ماں باپ مطمئن تو نہ ہوئے تھے، مگر بہرحال شفا کو خوش دیکھ کر ان سے کہنے لگے کہ چلو 2 دن اب تم دونوں کو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ کہنے لگا کہ یہ کون سی رسم ہے، میں تو جاب کرتا ہوں، کام پر جانا ہوتا ہے، میں تو آپ کے یہاں 2 دن رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر میں اور شفا وہاں چلے گئے تو عریشہ کا کیا ہوگا؟ وہ گھر میں اکیلی رہ جائے گی، میں اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنے والا۔ یہ سن کر شفا کی ماں کہنے لگی ارے بیٹا تم تینوں ہی ہمارے گھر آ جاؤ، رہ جاؤ، اب یہ تو رسم نبھانی ہوتی ہے۔ مگر آصف کہنے لگا آج کل کے حالات تو دیکھے کیسے ہیں، روز چوری چکاری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، میں تو اپنے گھر کو بند کر کے نہیں جا سکتا۔ مجبوراً اس بار بھی شفا نے بول کر اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ پھر کبھی آ جائے گی، ابھی وہ نہیں آ سکتی۔ اس کے ماں باپ اس گھر سے جا چکے تھے۔ ان سب حالات سے شفا یہ تو اندازہ لگا ہی چکی تھی اس کا شوہر اپنی بہن پر اندھا بھروسہ کرتا ہے اور اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ بھی عریشہ کے ساتھ اپنا رویہ ایسے ہی رکھنا چاہتی تھی، مگر عریشہ تو اس کی سوچ کے بالکل الٹ تھی، سارے گھر کا کام وہ اکیلے ہی کیا کرتی تھی۔ عریشہ کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کبھی پڑھائی کا بہانہ بنا لیتی تو کبھی کوئی بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ ایک دن شفا کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تو اس نے عریشہ سے کہا کہ کھانا بنانے میں میری مدد کر دو، آج تمہارے بھائی کے کچھ دوست گھر پر آ رہے ہیں، میں اکیلی سارا انتظام نہیں کر سکتی، میری طبیعت بہت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر عریشہ تو فوراً ہی منہ پر ہی جواب دے کر کہہ چکی تھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں پڑھ رہی ہوں؟ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سارے کام سکھا کر نہیں بھیجا؟ 2 لوگوں کا کھانا بنانا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں بن رہا۔ اسے تو نہ ہی رشتے کا لحاظ تھا اور نہ ہی عمر کا۔ شفا تو غصے سے بھی بھر چکی تھی، کہنے لگی یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ میں تم سے صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میری مدد کروا دو، اگر نہیں کروانا چاہتی تو آرام سے کہہ دو، تم تو موبائل اٹھا کر بیٹھی تھی، تبھی تمہیں کام کے لیے کہا تھا۔
शिफा इतना कहकर कमरे सजा चुकी थी, मगर जैसे ही कुछ देर बाद आसिफ अपने दोस्तों के साथ घर आया और गेस्ट रूम में दोस्तों को बिठाकर खाना वगैरह का पूछने आया, तो अरीशा तो दाड़े मार मार कर रोने लगी थी। जैसे ही भाई को देखा तो फौरन अपने चेहरे पर आए आंसू साफ करने लगी। आसिफ सीधा अपनी बहन के पास गया था और जाकर कहने लगा कि क्या हुआ गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती तो हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो कहने लगी कि कुछ नहीं भाई, अब तो बस मुझे ही सब कुछ सहना है। आप ऐसा करें, मेरी पढ़ाई छुड़वा दें और मेरी शादी कर दें। मैं अपने घर में रहूंगी ना, तो आप और भाभी भी खुश रहेंगे। आसिफ तो हैरत से अरीशा को देख रहा था। वो कहने लगा क्या हो गया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अरीशा रोते हुए कहने लगी कि भाई मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही थी और भाभी आकर कहने लगी कि आकर खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैंने मना किया तो मुझे 100 तरह की बातें सुना दी कि मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ, खुद भी अपने हाथ पैर चला लिया करो। जब से आई हूँ मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खुद से ही बातें बनाकर वो अपने भाई को बताने लगी, जिसे सुनने के बाद आसिफ तो गुस्से से बिभर चुका था। उसका रुख किचन में मौजूद शिफा की तरफ था। वो शिफा के पास आया। इससे पहले कि शिफा कुछ बोलती, वो झनाटेदार थप्पड़ शिफा के मुंह पर मार चुका था। फिर कहने लगा कि तेरी हिम्मत जो तू मेरी बहन के साथ इस तरह से बात करे। अरे वो कोई काम करे या ना करे, तुझे किस लिए मैं इस घर में लाया हूँ? इसीलिए ना कि मेरी बहन सुकून से रह सके, इसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मगर तू मेरी बहन पर ही रौब जमाएगी। शिवा तो समझ रही थी कि जितनी मोहब्बत वो अपनी बहन से करता है उतनी ही उससे भी करेगा, मगर पहली बार अपने शौहर से थप्पड़ का खाकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शादी को अभी दिन ही कितने हुए थे। घर में आए आसिफ के दोस्त भी दरअसल उसकी शादी की मुबारकबाद देने ही आए थे और वो यहाँ पर थप्पड़ खाकर रो रही थी। रोते रोते ही उसने सारी दावत का इंतजाम किया था और फिर अपने कमरे में चली गई। अरीशा कुछ देर के बाद उसके कमरे में आई और कहने लगी कि देखो भाभी, अगर इस घर में रहना है तो कभी भी मेरे मामलात में दखल मत देना। इतना तुम जान ही चुकी होगी कि जो मेरे भाई के दिल में मेरे लिए प्यार है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें सदियां लग जाएंगी। तुम कुछ भी कर लो, मगर मेरे भाई का दिल कभी नहीं जीत सकती। शिफा सिर्फ घूर कर अरीशा को देखती रह गई। इसके बाद तो जैसे मामूल ही बन चुका था। पहला कि शिफा अरीशा से कुछ कहती ही ना थी, फिर भी अगर उसे अरीशा से कुछ कहना पड़ता तो वो 2 की 4 लगाकर रो पीट कर अपने भाई को बताया करती। और फिर आसिफ शिफा पर हाथ तक उठाने से परहेज नहीं करता था। एक बार तो उसने शिफा को इतना मारा कि उसके चेहरे पर जख्म हो चुके थे, नीले निशान पड़ चुके थे। इसी बीच उसके माँ बाप उससे मिलने भी आ गए। फिर वो अपना मुंह छुपाती रही कि अगर उसके माँ बाप को पता चल गया तो उसका घर ही ना खराब हो जाए। ना जाने आखिर अरीशा क्या चाहती थी। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि सबके साथ रवैया ठीक रखे, मगर फिर भी अरीशा के दिमाग में न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। एक दिन जब शिफा काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगी तो अरीशा के कमरे से हंस हंस कर बातें करने की आवाज आई। तो वो ठिठक कर रुकी थी कि आखिर अरीशा किससे इतना बातों में बिजी थी। भाभी के लिए तो मुंह से सिर्फ जहर ही निकला करता था। शिफा धीरे धीरे कदम उठाती उसके कमरे तक गई। किसी के कमरे से कान लगाकर सुनना गलत बात है, मगर फिर भी उसे अरीशा पर शक सा होने लगा था। जब उसने अरीशा के अल्फाज पर गौर किया तो ये साफ जाहिर था कि वो किसी लड़के से ही बात कर रही थी, क्योंकि उसके अल्फाज ही ऐसे थे जो लड़कियों या सहेलियों के साथ करते हुए इस्तेमाल नहीं किए जाते। शिफा का पारा हाई हो चुका था। उसने दरवाजा धड़ल्ले से खोला। शिफा को तो लगा था कि वो अरीशा की चोरी पकड़ लेगी और अरीशा घबरा जाएगी तो उसके आगे दबकर रहने लगेगी और अपना बर्ताव उससे ठीक कर लेगी, मगर उल्टा दरवाजा खुलते ही जब शिफा की नजर अरीशा पर गई तो वो कानों में हैंड फ्री लगाए वीडियो कॉल पर लड़के से वैसे ही बेशर्मों की तरह बातें करती रही। उसके लिए तो जैसे शिफा की मौजूदगी का होना न होना एक बराबर था। वो उस लड़के से बात करते हुए शिफा से मुखातिब हुई और कहने लगी, क्या बात है भाभी, क्या आपको किसी ने कोई तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं, किस लिए आई हैं? शिफा गुस्से से आगे बढ़ी और अरीशा से मोबाइल झपटा। मोबाइल खींचातानी में शिफा के हाथ से टूटकर गिर चुका था। अगले ही पल शिफा ने एक थप्पड़ अरीशा को मार दिया कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारा भाई तुम पर अंधर भरोसा करता है और तुम ये सब कुछ करती फिर रही हो। उसी वक्त आसिफ भी घर में दाखिल हुआ था। उसने और कुछ तो नहीं सुना, मगर अपनी बीवी को बहन को मारते हुए जरूर देख लिया था। वो गुस्से से दहाड़ा था, शिफा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मेरी बहन को हाथ लगाने वाली? उसने शिफा को बालों से दबोच लिया और उसे मारने लगा। शिफा कुछ मुंह से बोलती इससे पहले ही वो कहने लगा कि आज तक मैंने कभी अपनी बहन के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन पर हाथ उठा रही हो। शिफा रोने लगी। वो हकीकत बताना चाहती थी मगर उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आसिफ ने बालों से जकड़कर शिफा को अरीशा के कदमों में गिरा दिया और कहने लगा कि कदमों में गिरकर माफी मांगो मेरी बहन से। जब तक मेरी बहन तुम्हें माफ नहीं करेगी
میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا، ابھی کے ابھی طلاق دے کے 3 بول کر اس گھر سے دفع کر دوں گا۔ وہ اسے قدموں میں گرا چکا تھا، مگر عریشہ اگلے ہی پل اپنا ڈرامہ کرتے ہوئی بھابھی کو کندھوں سے تھام کر اٹھا چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ نہیں بھائی، بھابھی کو معاف کر دے، میں اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بات نہیں رکھتی، میں نے بھابھی کو معاف کیا، پلیز میری وجہ سے ان کے ساتھ اپنا تعلق مت خراب کریں۔ آصف کہنے لگا کہ دیکھو تم اس پر کتنا ظلم کرتی ہو، اور یہ پھر بھی تمہارے لیے کیسے اپنا دل صاف رکھے ہوئے ہے۔ وہ ساری رات شفا گھر کے کونے میں بیٹھ کر سسک سسک کر روتی رہی اور یہی طے کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ آصف سے کوئی شکایت نہیں کرے گی، نہ ہی کوئی بات کرے گی۔ کچھ دن گزرے تو رات کے کسی پہر عریشہ کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں کافی اونچی تھیں، کبھی اونچی ہو جاتی تو کبھی بالکل دھیمی۔ وہ اٹھی اور ان آوازوں کا پتہ کرنے لگی۔ اس نے جب عریشہ کمرے سے کان لگایا تو اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی لڑکا موجود ہے جس کے ساتھ وہ باتوں میں لگی ہے۔ اب تو رنگے ہاتھوں عریشہ پکڑی جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے جلدی سے آصف کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ دیکھو اپنی بہن کی کرتوت کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ آصف بھی ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا۔ شفا کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری بہن کے کمرے سے لڑکے کی آواز آ رہی ہے۔ آصف کو غصہ آ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی بہن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تہجد پڑھ رہی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ آصف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شفا کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ ایک بار پھر عریشہ ایک چال چل چکی تھی، اس بار تو الزام بھی بہت بڑا تھا، اس کے کریکٹر کی بات تھی۔ آصف نے اس رات شفا کو اتنا مارا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجبوراً ہاتھ جوڑ کر آصف کے قدموں میں گر گئی اور اس سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ مگر آصف کہنے لگا کہ صبح ہوتے ہی میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں، اگر تم مجھے اس گھر میں نظر آئی تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہاری ماں کے گھر بھیج دوں گا۔ مجبوراً شفا روتی ہوئی صبح ہوتے ہی اس گھر سے جا چکی تھی۔ مائکے میں جا کر یہی بتایا کہ وہ کچھ دن یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہے۔ وہ لوگ بھی پریشان تھے کہ اتنی صبح بھلا وہ کیسے آ سکتی ہے۔ ایک بار پھر گھر کی حکمرانی عائشہ کے پاس آ چکی تھی۔ آصف بھی یہی طے کر چکا تھا کہ میں شفا کو طلاق دے دوں گا، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اسے شادی کر کے۔ مگر اس دن جب وہ رات کو سویا تو پیاس کی وجہ سے اس کی رات کو آنکھ کھل گئی۔ اسے سچ مچ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عریشہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ وہ کمرے سے اٹھ کر جب عریشہ کے کمرے میں کے باہر آیا تو اندر سے عریشہ کی سرگوشیاں اور غیر مرد کی آواز آئی۔ یہ سن کر تو جیسے اس کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اسے شفا کی ساری باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اس کی بہن ایسا بھی کر سکتی تھی، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ غصے میں آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دھڑلے سے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بہن بری حالت میں لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے پہلے تو اس لڑکے کو پکڑ کر خوب مار کر اسے ادھمرا کر دیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کا رخ اپنی بہن کی طرف تھا۔ آصف کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس بہن کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی بیوی کو کتنا مارا، کتنا ذلیل کیا، یہاں تک کہ وہ تو اس بے قصور کو طلاق تک دینے والا تھا۔ مگر اصل مجرم تو اس کی بہن تھی۔ اس نے عریشہ کو جھناٹے دار تھپڑ مارا اور اس لڑکے کو چوری کے کیس میں اندر کروا دیا۔ عریشہ روتی رہی، بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتی رہی، مگر آصف نے اسے سارے رشتے توڑ لیے تھے۔ اگلے ہی دن رشتے والی سے بات کر کے اس نے دور دراز علاقے میں ایک رشتہ پسند کیا اور اپنی بہن کی شادی کروا کر اسے رخصت کر دیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے مر چکا ہے، کبھی اپنے بھائی کی یاد آئے تو فاتحہ پڑھ لینا۔ جتنا اسے اپنی بہن پر غصہ تھا اتنا وہ اپنی بیوی سے شرمندہ تھا۔ وہ شفا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر شفا اسے معاف کر چکی تھی۔ 4 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی، مگر آصف عریشہ سے ملنے نہیں گیا تھا۔ یہ بات شفا بھی نوٹ کر چکی تھی کہ اکثر رات کو آصف عریشہ کو یاد کر کے پریشان رہتا ہے۔ وقت نے ماضی پر پردہ ڈال دیا تھا، اس لیے اس نے ایک دن خود ہی کہا کہ ہمیں عریشہ سے جا کر ملنا چاہیے۔ اب تک اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہوگا، عریشہ بھی سدھر چکی ہوگی۔ اتنا سالوں بعد بھائی کو سامنے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایک بار پھر معافی مانگنے لگی تو شفا نے بھی اسے معاف کر دیا۔ تو دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔